شامل ہے۔ مولانا مودودی کی حیات کا تیسرا دور 1932 سے 1941 تک کے زمانے پر محیط ہے۔ یہ نظریات میں پختگی اور عمل کی جانب پیش رفت کا دور ہے۔ ترجمان القرآن صرف ایک رسالہ نہیں، یہ ایک تحریک ہے۔ 1933 میں حیدرآباد دکن میں آپ اس کی ادارت سنبھالتے ہیں۔ آپ کا ہدف ہے قرآن کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ مولانا مودودی علامہ اقبال کے شہدائی ہیں اور علامہ اقبال بھی مولانا مودودی کے پرستار۔ 1937 کے اواخر میں لاہور میں علامہ اقبال سے 2-3 ملاقاتوں میں ایسا محسوس ہوا جیسے میری ان کی بہت پرانی واقفیت ہے اور ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ حضرت علامہ اقبال کی ہمیشہ خواہش تھی کہ ہندوستان بھر کے جتنے بھی علماء حضرات ہیں انہیں کم از کم لاہور میں اکٹھا کیا جائے، اور اس ضمن میں مولانا مودودی کو بھی بلوایا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چودھری نیاز جو پٹھان کوٹ کے ایک ذمہ دار تھے اور جنہوں نے ایک مرکز اسلامی بنایا تھا، اس کے لیے علامہ کی خواہش تھی کہ مولانا مودودی یہاں تشریف لائیں اور اس سلسلے میں اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کریں۔ مولانا مودودی کو باعمل ساتھیوں کی تلاش ہے۔ وہ مارچ 1939 کے ترجمان القرآن میں تحریر کرتے ہیں۔ میں 6 سال سے اپنے جسم کی ساری طاقتیں اپنا نصب العین حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں، مگر بدقسمتی سے اکیلا اور نہتا ہوں۔ اس زمانے میں مولانا مودودی گاؤں گاؤں عوام سے خطاب کر کے اسلام کی دعوت ان تک پہنچاتی ہیں۔ ان کی تقاریر کے بنیادی موضوعات اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد ہیں۔ وہ تقاریر بعد میں خطبات کے عنوان سے شائع ہوتی ہیں۔ سوچنا، پڑھنا اور لکھنا، یہی مولانا مودودی کی زندگی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پوری دنیا پر دوسری جنگ عظیم کے بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے اور بالآخر مغربی سامراج نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس دور ابتلا میں بھی مولانا مودودی نے اپنا علمی اور تصنیفی سفر جاری رکھا۔ اس دور میں ان کی یہ اہم کتابیں شائع ہوئیں: مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، تنقیحات، خطبات، تجدید و احیاء دین، پردہ۔ مولانا مودودی 1939-40 میں تقریباً 1 برس اسلامیہ کالج لاہور میں درس و تدریس کے فرائض اعزازی طور پر انجام دیتی ہیں۔ مولانا مودودی کا کامل ایمان ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ انہوں نے رسالوں، کتابوں اور خطبات کے ذریعے اسلام کے پیغام کو عام کیا۔ وہ صالح ذہنوں کی مدد سے ایک انقلاب لانے کے کوشاں تھے۔ 25 اگست 1941 کو لاہور میں ترجمان القرآن کے دفتر میں ایک نئی صبح طلوع ہوتی ہے۔ 75 افراد انقلاب کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ جماعت اسلامی قائم ہوتی ہے۔ مولانا مودودی اس کے پہلے امیر منتخب کیے جاتے ہیں۔ میرے لیے تو یہ تحریک عین مقصد زندگی ہے۔ میرا مرنا اور جینا اس کے لیے ہے۔ کوئی اس پر چلنے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، بہرحال مجھے تو اسی راہ پر چلنا اور اسی راہ میں جان دینا ہے۔ جماعت اسلامی کے قیام کے یہ 4 بنیادی مقاصد ہیں: تطہیر و تعمیر افکار، تنظیم، اصلاح معاشرہ اور اصلاح حکومت۔ مولانا مودودی نے متحدہ قومیت کے خطرے کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے اس کے خلاف بہت سے مضامین لکھے، جو مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کے عنوان سے 3 جلدوں اور مسئلہ قومیت نامی کتاب میں شائع ہوئے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے رکن اور یو پی صوبائی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری نواب شمس الحسن نے بتایا، یو پی پروونشل مسلم لیگ کونسل نے متفقہ طور پر منظور کردہ ایک قرارداد کے تحت مستقبل کی رہنمائی کی خاطر اسلامی ریاست کے آئین کا مسودہ تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی تھی۔ اس کا واحد اجلاس ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ہال میں ہوا، جس میں مولانا مودودی سمیت تمام ارکان کمیٹی شریک تھے۔ جماعت اسلامی اس 2 قومی نظریے پر مکمل طور پر متفق تھی جس کی بنیاد پر پاکستان کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اس نظریے کی حمایت میں مولانا مودودی نے
اس وقت بہترین اور مدلل مضامین لکھے تھے۔ میں یہ بات اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکے۔